اس بار بار پڑھنے اور بار بار سننے سے یہ مقصود ہے کہ جو ہمارے دینی اعمال ہیں ان اعمال کا وہ ذوق اور شوق پیدا کرنا مقصود ہے جس کی برکت سے بندہ عمل پر پڑ جائے، عمل کا داعیہ پیدا ہو جائے۔ نہ حفظ مقصود ہے نہ اپنے فہم پر اعتماد۔ مثلا میں نے فضائل نماز پڑھی، حدیثیں بھی مجھے یاد ہو گئیں، لیکن نماز پڑھنے کا شوق نہیں پڑ رہا۔ فضائل قرآن روزانہ سنتا ہوں، لیکن قرآن سیکھنا، قرآن پڑھنے کا شوق نہیں پڑا۔ تو یہ حفظ مقصود نہیں ہے کہ بار بار سننے سے حدیثیں یاد ہو جائے۔ اچھی بات ہے، اللہ کی نعمت ہے، یاد کرنی بھی چاہیے فضائل کے بارے میں جو حدیثیں ہیں، لیکن یہ جو حلقہ ہوتا ہے اس میں یہ مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس بار بار پڑھتے رہنے اور سنتے رہنے کی برکت سے، جس کو کثرت مزاولت کہا جاتا ہے کہ جب بندہ ایک کام بار بار روزانہ کرتا ہے تو اس کا عادت پڑ جاتی ہے، اس کا شوق پڑتا ہے، تو وہ ان اعمال کا وہ ذوق اور شوق پیدا کرنا مقصود ہے جو بندے کو عمل پر ڈال دے۔ ایک تو ہے نا، مثلا میں یہ کہتا ہوں مجھے بڑا شوق ہے لیکن کیا کروں، ذکر کرنے کا شوق ہے لیکن تسبیحات پوری نہیں ہو جاتی، قرآن پڑھنے کا بہت شوق ہے لیکن آگے سیکھتا نہیں ہوں، یا اگر سیکھا ہے پڑھتا نہیں ہوں۔ تو یہ نہیں، بلکہ ان فضائل کو بار بار سنتے رہنے کی برکت سے، پڑھتے رہنے کی برکت سے، ان دینی اعمال کا، یہ ہمارے دینی اعمال ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کلمہ ہے، قرآن پاک ہے، ذکر ہے، تبلیغ ہے، اور پھر حضرات صحابہ کرام کی زندگی، صحابیات کی زندگی، ان کے بچوں کی زندگی، اس کو سامنے رکھ کر اس کی طرف آگے بڑھنا، تاکہ ان اعمال کا وہ ذوق اور شوق پیدا کرنا مقصود ہے جو بندے کو عمل پر ڈال دے۔ اس لیے حفظ مقصود نہیں ہے، اور نہ اپنے فہم پر اعتماد۔ فہم یہ ہے کہ مثلا حدیث پڑھی، اس لیے حدیث کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، اور پھر اس حدیث کے متعلق جو ضروری بات ہے وہ حضرت شیخ رحمہ اللہ نے فائدہ کے عنوان سے لکھا ہے، تاکہ کوئی بندہ حدیث کو اپنے فہم کے اعتبار سے نہ سمجھے اور اس کی تشریح اپنی طرف سے نہ کرے۔ تو اس لیے یہی کہا جاتا ہے کہ اس حدیث کو اگر بندہ عالم ہے تو حدیث جو الفاظ ہے وہ پڑھے عربی میں، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، اس کے اپنے انوارات ہیں، اور جو حدیث نہیں پڑھ سکتے، علم نہیں کیا، اگرچہ تھوڑی بہت عربی آتی ہے اس کو، لیکن اس بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ زبر زیر کے بدلنے سے معنی میں کیا تبدیلی آتی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ بلکہ وہ نہ پڑھے، بس جو ترجمہ ہے وہ ترجمہ پڑھ لے۔ اس لیے اس کو 2 دفعہ پڑھ لے، 3 دفعہ پڑھے، اور فائدہ بھی ساتھ پڑھے۔ تو بہرحال یہ مقصود ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ حلقہ چونکہ ہمارا فضائل کا ہوتا ہے، مسائل کا نہیں ہوتا، لیکن مسائل سے ہم مستغنی نہیں ہیں۔ نماز کا شوق ہے لیکن پڑھنی کیسی ہے، قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا، پڑھتا بھی ہوں لیکن غلط پڑھتا ہوں، اس لیے وہ ذوق اور شوق پیدا کرنا مقصود ہے جو بندے کو عمل پر ڈال دے، اور پھر یہ اس عمل کا جو علم ہے تو وہ فارغ اوقات میں علماء سے سیکھے، یعنی یہ داعیہ پیدا ہو جائے کہ میں نے اس عمل کو علم کے مطابق کرنا ہے، اور عمل کا علم علماء کے پاس ہے،
تو علماء سے علم لے کر اس علم کے مطابق عمل میں لگنا، یہ مقصود ہے ہمارے اس تعلیم سے۔ اس لیے درخواست یہ ہے کہ جہاں تک ان حلقوں کا تعلق ہے تو یہ بھی عملوں میں سے ایک عمل ہے، یہ بھی ہمارے اعمال میں سے ایک عمل ہے، تو اس کی فضیلت بھی سامنے ہو کہ واقعی جب بندہ ان حلقوں میں بیٹھتا ہے تو ان حلقوں میں بیٹھنے کی برکت سے سکینہ نازل ہوتی ہے۔ اب یہ یقین ہو کہ اس وقت سکینہ نازل ہو رہی ہے اور فرشتوں نے ہمیں اپنے گھیرے میں لے لیا ہے اور رحمت نے ڈانپ لیا ہے، اور اس وقت اللہ ہمارا تذکرہ اپنے ہاں کر رہے ہیں کیونکہ اس کے فضائل ہیں، اس کا استحضار ہو۔ اب یہ مقصود تب حاصل ہوتا ہے کہ جب بندہ تعلیم میں بیٹھے، کیونکہ صرف یاد کرنے سے یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا، بیٹھنے سے ہوگا جب سنے گا، اور بیٹھنا ادب کے ساتھ ہو، بیٹھنا ادب کے ساتھ ہو۔ اس لیے اللہ توفیق دے، جس کی عادت پڑ جائے تو بڑی اچھی عادت ہے کہ انہیں ایسے حلقوں میں بیٹھنے سے پہلے بندہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور گناہوں کی نفرت پیدا ہو جائے اور صحیح زندگی گزارنے کے نیت اور عزم ہو تو اللہ پاک سے مانگا جائے۔ پھر جب بیٹھے تو بیٹھنے میں آداب کا خیال رکھا جائے۔ جتنا عمل میں انسان ادب کا خیال رکھتا ہے اتنا وہ عمل وہ جاندار ہو جاتا ہے۔ تو بیٹھنے میں احسن اور بہترین جو طریقہ ہے وہ ہے جو نماز میں نمازی بیٹھتا ہے، تو التحیات کی شکل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نماز میں بھی اگر بندہ مثلا اس طرح نہیں بیٹھ سکتا ہے تو معذور ہے، مثلا جیسے قیام ہے نماز میں تو بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، اشارہ سے پڑھے۔ تو اس طرح یہاں بھی اگر بندہ اس طرح نہیں بیٹھ سکتا ہے، معذور ہے، تو ٹیک لگا کر سن سکتا ہے تو ٹیک لگا کر سنے، عذر ہے اس کو۔ لیکن بغیر عذر کے ٹانگیں پھیلا کر سننا، دور بیٹھ جانا کہ آواز پہنچ رہی ہے، یا یعنی ٹیک لگا کر سننا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے تو بندہ اس بات کی کوشش کرے کہ التحیات کی شکل میں ہو۔ یہ بھی نہیں کہ بس اسی میں لگا رہتا ہے کہ میں نے اپنے حیات نہیں بدلنے، آسانی سے جتنا ہو سکے پھر اپنے حیات بدل لے، پھر کر لے۔ اس طرح عادت پڑنے سے پھر آسان ہو جاتی ہے۔ اس طرح دوسری بات یہ ہے کہ سننا ہو تو قرآن اور حدیث کو توجہ سے سننا۔ توجہ یہ کہ بندہ اس وقت متوجہ ہو کہ دیکھو میں اس حلقے میں بیٹھا ہوں، اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں، غفلت نہ ہو۔ اور کتاب پڑھنے والے کی طرف بندہ دیکھے، یعنی اس کی طرف دیکھے، نیچے نہ دیکھے، دائیں بائیں نہ دیکھے، بلکہ جو پڑھ رہا ہے کتاب کی طرف یا پڑھنے والے کی طرف نظر رکھے۔ جو حدیث سنے اپنے کو مخاطب سمجھ کر سنے کہ دیکھو یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، مومنوں سے بات ہو رہی ہے، میں مومن ہوں تو گویا میں اس بات کا مخاطب ہوں، اس لیے تعظیم کے ساتھ ہو، کیونکہ اللہ پاک کے بات کا میں مخاطب ہوں تو تعظیم کے ساتھ ہو، ادب کے ساتھ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا میں مخاطب ہوں کہ میرے سے بات فرما رہے ہیں، اس لیے تعظیم کے ساتھ اور ادب کے ساتھ سننے کی کوشش ہو۔ پھر جو بات سنی جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو تو درود پڑھے، اور جو بات سنی جائے تو بندہ اپنے کو مخاطب کرے، تو اپنے کو دیکھے کہ میرا کیا حال ہے۔ مثلا فضائل قرآن ہے، فضائل ذکر ہے، فضائل نماز ہے، نماز میں یعنی نماز پڑھنے کی فضائل
نماز چھوڑنے پر وعیدیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر فضائل، جماعت چھوڑنے پر وعیدیں، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے پر فضائل، خشوع خضوع کے ساتھ نماز نہ پڑھنے پر وعیدیں، اس طرح یہ سب چیزیں انہی کتابوں میں ہیں۔ تو بندہ اپنے کو دیکھے ہر عمل کے اعتبار سے، اگر اللہ نے توفیق دی ہے اس عمل میں لگنے کی تو دل میں اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ کوئی بھی نیکی بندہ اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم کے بغیر نہیں کر سکتا، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور یہ عزم اور نیت ہو کہ اس میں اور بھی زیادہ سے زیادہ لگوں، مزید بھی۔ اور اگر اس عمل کی توفیق ابھی تک نہیں ملی، اگرچہ بندہ سنتا رہتا ہے لیکن ابھی تک اس کی توفیق نہیں ملی، تو اس بات کی نیت کر لے اس وقت کہ انشاءاللہ آج سے میں اس عمل کا اہتمام کروں گا۔ اس طرح ہم سننے کی کوشش کریں۔ کوئی وعید ہے کسی گناہ پر تو بندہ اپنے کو مخاطب سمجھے کہ میرا کیا حال ہے، نماز چھوڑنے پر وعید ہے، روزہ نہ رکھنے پر وعید ہے، غفلت کے ساتھ زندگی گزارنے پر وعید ہے، جو بھی ہے تو اپنے کو مخاطب کر کے سنے جائے اور دیکھ لے۔ تو اگر اللہ نے اس منکر سے حفاظت کیا ہے اور بچایا ہے تو پھر بھی دل میں اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی نفرت اور بڑھے، منکر سے نفرت ہو، اس کی نفرت اور اگر اس گناہ کا ارتکاب کر چکا ہے تو دل میں استغفار ہو، ندامت ہو، اور آئندہ اس کے قریب نہ جانے کا عزم ہو، اور اس کے نفرت دل کے اندر پیدا ہو۔ اس طرح انسان سننے میں ان چیزوں کا خیال رکھے کہ توجہ سے سنے، ادب سے سنے، احترام سے سنے، اپنے کو مخاطب سمجھ کر سنے، اور وہی عمل کی نیت سے سنے کہ اپنے کو دیکھے کہ اللہ مجھے اس پر عمل کرنے کی، اور اگر عمل کی توفیق ملی ہے اس میں اور زیادہ حسن پیدا کرنے کی اللہ پاک مجھے توفیق دے۔ اس طرح جو پڑھنے والا ہے تو پڑھنے والا بھی اپنے کو محتاج اور ضرورت مند سمجھ کر پڑھے۔ جیسے پہلے میں نے بات عرض کی کہ انہی کتابوں سے پڑھا جائے، سب کتابوں سے، اور پھر ایک حدیث کو 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھے، اور فائدہ بھی پڑھے جو حضرت شیخ رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ پڑھنا بھی توجہ کے ساتھ ہو، ادب کے ساتھ ہو کہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو ادب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس کو پڑھنا، غفلت کے ساتھ نہ ہو۔ کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم پورا۔ بعض وقت بندہ کی عادت پڑ جاتے سلم تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح کسی صحابی کا نام آ جائے تو پڑھتے وقت اس کے صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ، اس طرح مناسب نہیں ہے عمر نے یہ کہا، ابو بکر نے یہ کہا، فلان نے یہ کہا، نہیں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس طرح کسی عالم، کسی اسلاف میں سے کسی کا نام آ جائے تو اسی کے اعتبار سے مثلا رحمت اللہ علیہ، اس طرح ادب کے ساتھ ان کا نام پڑھا جائے۔ تو توجہ کے ساتھ اور اپنی طرف سے حدیث کا ترجمہ نہ کرے، جو حضرت شیخ رحمہ اللہ نے لکھا ہے وہی ہو، اور اپنی طرف سے حدیث کی تشریح بھی نہ کرے، جو فائدہ حضرت شیخ رحمہ اللہ نے لکھا ہے اسی کو پڑھا جائے، اور پھر اس پر اپنی بات نہ کرے، اگلے اپنی بات، یعنی دیکھو اس کا اپنا ایک ماحول ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی قرآن نازل ہوتا تھا تو اس نزول کا اپنا ایک تأثر تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا زمین پر آ جانا، اس سے ایک تأثر پیدا ہو جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے بیچ میں تشریف فرما ہونا، یہ الگ تأثر پیدا کرتا تھا لوگوں کے دلوں میں۔ تو اس وقت تو ہر وقت یہ بات تھی، اور کوئی بات ہی نہیں تھی سوائے اس کے کہ قال اللہ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے یہ فرمایا، وحی اتری یہی فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا۔ تو اس وقت تو اس کا ماحول ہی تھا، اس کی فضا۔
ہر وقت قال اللہ قال الرسول قال اللہ قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم جو ہے ہم اب اس سے دور ہو چکے ہیں. اس لیے تعلیم میں بس وہی قال اللہ اور قال الرسول صلی اللہ، یعنی حدیثیں پڑھی جائیں اور جو آیتیں حضرت شیخ رحمہ اللہ نے اس عنوان پر لکھی ہیں اسی کو پڑھی جائیں، اور جو اس کا ترجمہ ہے وہ، اور جو اس کے شرح میں جو حضرت شیخ رحمہ اللہ نے لکھا ہے وہ اپنی طرف سے بیان نہ ہو، اپنی طرف سے ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ایسا پڑھنا ہو کہ ساتھی اکتا نہ جائے کہ بندہ بس پڑھی رہا ہے، نہ ان کی طرف دیکھ رہا ہے، نہ کوئی توجہ ہے، تو یہ ایسی نہیں. تو ایک دو حدیثیں پڑھنے کے بعد، 3 حدیثیں پڑھنے کے بعد، چونکہ یہ حدیثیں فضائل کی ہیں، مسائل کی نہیں ہے، اور جسے میں نے پہلے عرض کیا مسائل کے علم سے ہم مستغنی نہیں ہے، تو اتنی بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مثلا نماز پڑھنے کی پر یہ فضیلت ہے، تو عام طور پر یہ ذہن بنتا ہے کہ نماز پر یہ فضیلت ہے اور میں نماز پڑھتا ہوں، قرآن پڑھنے پر یہ فضیلت ہے اور میں قرآن پڑھتا ہوں، حالانکہ وہ صحیح طور پر نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، اور صحیح نماز تب ہوگی کہ جب علم کے مطابق ہو. قرآن کی فضیلت تب ہے کہ جب صحیح پڑھے، غلط نہ پڑھے. اس لیے سننے والوں کو بھی اور اپنی بھی نیت کر لیں. اس طرح تھوڑی سی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بھئی یہ فضائل ہمیں تب ملیں گی کہ جب ہم اس میں علم کے مطابق لگے، تاکہ دوسرے فارغ اوقات میں اس کا علم علماء سے سیکھے. اور اس کے ساتھ اتنی بات کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ جس طرح اپنی نیت ہے، تو اب ہم یہ دیکھیں کہ ان اعمال کا لوگوں میں کیا حال ہے عمومی طور پر، نمازوں کا، ذکر کا، تلاوت کا، اور اس طرح یہ جو رمضان کے روزوں کا، ان اعمال کا کیا حال ہے. اب اگر بالفرض کوئی بھی نماز کے فریضے کو ادا نہیں کرتا تو نماز پر جو وعید ہے اس سے تو نہیں بچ سکتا، اور نماز پڑھنے پر جو فضیلت ہے وہ تو اس کو نہیں ملے گی، تو اس کا غم ہو. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس پر آ جائیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ لوگوں کے پاس جا کر یہ فضائل سنا کر لوگوں کو ان اعمال کی طرف متوجہ کرنا، یہ بھی ہمارا کام ہے. جسے سننا کام ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے اس پر عمل کرنا کام ہے، اس کا سیکھنا کام ہے، اس طرح ان اعمال کی طرف بلانا یہ بھی ہمارا کیا ہے؟ ہمارا کام ہے. تو اس طرح یعنی ان آداب کا ہم خیال رکھیں، پڑھنے والا بھی اور سننے والا بھی. باقی اس کے جو اجزاء ہیں وہ تجوید بھی ہے، کتابوں سے پڑھنا بھی ہے، 6 نمبروں کا مذاکرہ بھی ہے. تو تجوید میں یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ یعنی اتنا قرآن سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے جس سے اس کی نماز درست ہو جائے، تو اتنا سیکھنا تو فرض عین ہے کہ بندہ ایک حرف کی بجائے دوسرا حرف نہ پڑھے جس سے معنی بدل جائے، زبر زیر میں غلطی نہ ہو. تو یہ موٹی موٹی غلطیاں کیا ہے، یہ تو ضرور ٹھیک ہو جائے. اس لیے جو حلقے لگائے جاتے ہیں تو حلقوں میں اس بات کی کوشش ہو. اب تو یہ اجتماع ہے، پرانے احباب ہیں اور ساتھی بھی اس میں موجود ہو سکے تو بہت اچھی بات ہے. عمومی طور پر جماعتوں میں تو اس بات کا خوب خیال رکھا جائے کہ ہر حلقے میں کم از کم ایک ساتھی ایسا ہو جو بطور معلم ہو، جو صحیح پڑھ سکتا ہو اور جو غلطی درست کر سکتا ہو. کیونکہ ان حلقوں سے مخصوص سننا سنانا نہیں ہے بلکہ سیکھنا سکھانا ہے. سننا سنانا نہیں بلکہ سیکھنا سکھانا، اور سیکھنا سکھانا بھی سبقن ہے. ایک وقت میں پورا بس سکھا دیا آگے چلو، وہ بھی غلطی بتا دیا آگے چلو، تو ایک ہی وقت میں سب کچھ سکھا دینا یہ ظاہر باتیں مفید نہیں ہوتی. جو غلطی ٹھیک ہو گئی، اب اگلا سبق لے. تو بہرحال اس کی بھی کیا ہو، کوشش ہو کہ نماز میں جو بھی پڑھے بندہ قرآن پاک جتنا بھی تو وہ صحیح پڑھ لے. اس لیے تجوید ہو، کتابوں سے پڑھنا ہو، اور 6 نمبروں کا مذاکرہ ہو. جو 6 نمبروں کا مذاکرہ ہوتا ہے وہ اسی مقصود کے لیے ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ کوئی بندہ بات کرنے والا بن جائے،
تاکہ اس کو بات کرنی آ جائے. نہیں، یہ سب کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہر نمبر کی جو حقیقت ہے اور اس کے جو فضائل ہیں تو وہ سامنے ہو کہ بندے کے اندر یہ فکر اپنے ایمان کے بارے میں بندے کو فکر لگ جائے. کیونکہ اگر اپنے ایمان کے بارے میں بندہ مطمئن ہو گیا، یا نمازوں کے بارے میں، یا اپنے اخلاق کے بارے میں، یا اپنی محنت کے بارے میں بندہ مطمئن ہو گیا تو اب محنت نہیں کرے گا آگے. حالانکہ یہ سب خوبیاں ایسی ہیں کہ کسی بھی سطح پر پہنچ کر بندہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں اس میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں. اس لیے ان صفات کا جب مذاکرہ ہوتا ہے تو بات کرنے والا بھی اور بات سننے والا اپنے آپ کو محتاج سمجھے، تاکہ ایمان کی وہ حقیقت، نمازوں کی وہ حقیقت جو مطلوب ہے اللہ ہمیں نصیب کر دے. تو اس طرح اس کی اہمیت ہو. اور یہ اس میں تو چونکہ اجتماع ہے اس میں تھوڑی سی ترغیب بھی دی جاتی ہے اور شاید کچھ تقاضے وغیرہ بھی مجمع کے سامنے بہرحال رکھے جاتے ہیں کچھ، تاکہ مجمع اس کے لیے آمادہ بھی ہو جائے. بہرحال یہ تجوید کتابوں سے پڑھنا، 6 نمبروں کا مذاکرہ ہو. اللہ ہم سب کو توفیق دے.